پھر آپ دیکھیے پیج 23 میں، سیدنا عمر اپنی خلافت کے زمانے میں رعایا کی خبر گیری کے لیے ایک رات گشت کرتے کرتے ایک گھر پہ پہنچے جس میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا تھا اور ایک بوڑھی عورت اون دھنک رہی تھی، یعنی چرخا کاٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ محبت کا یہ ترانہ نہایت جوش و خروش سے گا رہی تھی، علی محمد صلوات الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکاء بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل یجمعنی وحبیب الداری. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات الابراری، نیک لوگوں کے درود آئیں، نیک لوگ آپ کے لیے درود بھیجیں. صلی علیہ الطیبون، آپ پر طیب یعنی پاک لوگ درود بھیجیں. الاخیار، چنے ہوئے نیک پاک لوگوں کے درود آپ کو پہنچے. قد کنت قواما، آپ قیام کرنے والے تھے راتوں کو بہت زیادہ، قوام کھڑے ہونے والے. بکاء بالاسحاری، جو سحری کے وقت بہت زیادہ رویا کرتے تھے. یا لیت شعری، اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا. والمنایا اطوار، اور موتیں تو آتی ہی رہتی ہیں، بہت سی موتیں آتی رہتی ہیں، کاش مجھے پتا چل جاتا، موتیں تو آتی رہتی ہیں. هل یجمعنی وحبیب الداری، کہ مرنے کے بعد میرے حبیب سے ملاقات ہوگی، زیارت نصیب ہوگی. یعنی موت تو آنی ہی ہے، لیکن کاش کسی طرح پتا چل جاتا کہ میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکے گی، میں اس قابل ہوں کہ آپ سے ملاقات کر سکوں گی، میرے عمل ایسے ہیں کہ آپ سے ملاقات کر سکوں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ اردو کی کتاب میں جو حضرت عمر کے رک کر گانا سننے کی بات ہے وہ لگتا ہے یہ واقعہ تھا. جس مرضی واقعے کو بنا لیں، لیکن حضرت عمر گشت کرتے تھے. گشت کیوں کرتے تھے حضرت عمر؟ اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں، نیکی کی طرف جاری رعایا یا بدی کی طرف جاری. تو اس زمانے میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جو اندر ہوتا تھا گلیوں میں آواز سنائی دے رہی ہوتی تھی. جس طرح حضرت ام ورقہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک مرتبہ گزرے تو آواز نہیں آئی ان کے قرآن پڑھنے کی. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، واپس آئے اپنے دفتر میں تو کہنے لگے کیا بات ہے، آج خالہ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی. فوراً بھیجا پتا کرانے کہ جاؤ پتا کرو کیا ہوا. دیکھا تو وہ شہید ہو گئی ہیں اور سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہیں. اب اگر آپ گشت نہیں کرتے تو کس کو خبر ہوتی کہ خالہ شہید ہو گئی؟ کوئی مخبری کرنے کے لیے نہیں، گھوما کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جذبہ کس نے ڈالا تھا، یہ تڑپ کس نے پیدا کی تھی؟ آپ کے خلیفہ تھے نا، آپ کے مشن کو لے کے چلنے والے تھے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کی خیرخواہی اور خبرگیری کی فکر ہے کوئی ایسی؟ یہ محبت کا ترانہ گاتی جاتی، اون دھنتی جاتی. سیدنا عمر یہ سن کر اسی جگہ بیٹھ گئے اور بہت دیر روتے رہے اور کئی دن تک ان دل گداز اشعار سے بیمار پڑے رہے. علی محمد صلوات الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکاء بالاسحار. ظاہر ہے ان شعروں نے حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرا دی. یا لیت شعری والمنایا اطوار هل یجمعنی وحبیب الداری. یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ جن کی کتاب ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک مشہور مشروب پی رہا تھا، پیپسی پی رہا ہوگا یا کچھ. میں نے دیکھ کر دریافت کیا یہ آپ بڑے عجیب و غریب اور مخصوص انداز میں بوتل پکڑے مشروب پی رہے ہیں، کیا بازو میں کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگا نہیں جناب، مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ میرا ایک محبوب ہے جس سے مجھے والہانہ عشق کی حد تک محبت ہے، وہ اسی انداز میں بوتل پیتا ہے، اس لیے اس کی نقل کرتے ہوئے، اس کی ادا کو اپناتے ہوئے میں بھی اسی طرح بوتل پیتا ہوں جس طرح اس کو دیکھتا ہوں. میں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کاش تم نے محبوب عالم کہ جس کو سارا عالم ہی محبت کرنے والا ہے اس کو اپنا محبوب بناتا تو اس کی اداؤں کی نقل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پیتا، بیٹھ کر اور 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کر پیتا، بعد میں مسنون دعا پڑھتا، تو یقیناً یہ محبت تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہوتی. آج کل پوسٹر لگے ہوئے بچے دیکھتے ہیں پیپسی کے اور پانی کے مختلف، تو پھر کیا ہوتا ہے، انکانشیسلی ان کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اسی سٹائل میں بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا، ہمیشہ چپ رہتا، کسی سے بات نہ کرتا، وہ بس بازار میں کبھی کبھی نظر آتا اور ختم شریف کے لیے چندہ جمع کر رہا ہوتا. اگر اس سے کوئی بات دریافت کی جاتی تو مختصر طور پر اشاروں میں جواب دیتا. میں اس شخص کے اس معمول کو دیکھتے دیکھتے سن شعور تک پہنچا تھا کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام چپ سائیں رکھ چھوڑا. ایک دفعہ میں نے اپنے شہر کے ایک بزرگ سے پوچھا اس کا کیا قصہ ہے.
تو اس نے بتایا یہ ویرانوں اور قبرستانوں میں ڈیرا جمائے ہوئے، آبادی سے دور رہتا ہے، صرف ختم دلانے کے لیے چندہ جمع کرنے بازار آتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اس کے مرشد نے بات چیت کرنے سے منع کر دیا ہے اور چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پیر کے حکم کے مطابق اس نے 12 سال چپ کا روزہ رکھا ہے، یہ اس کا چلہ ہے۔ 12 سال بعد یہ کسی سے گفتگو کر سکے گا، وہ بھی اگر مرشد نے اجازت دی۔ میں بہت حیران ہوا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ امت مسلمہ کے لوگ جاہلوں کے پیچھے لگ کر اپنے اصل محبوب کے اوامر و نواہی کو بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو چھوڑ کر گمراہ پیروں کی ادائیں اپنا رہے ہیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بناتا، ان کی دل نواز اور جان پرسوز اداؤں کو اپنی جان بناتا، ان کی نقل کرتا، تو اس کا یہ قابل رحم حال نہ ہوتا، بلکہ وہ مخلوق سے مل کر ان کے دکھ درد بانٹتا، مخلوق کے درمیان ادائے محبوبی کی نقل کرتے ہوئے اپنے چہرے کو داڑھی جیسی سنت سے زینت بخشتا، چپ کرنے کی بجائے نمازیں پڑھتا، تلاوت کرتا، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو ہر وقت تر کر کے اپنی آخرت سنوارتا۔ لیکن اس پر یہ وبال پڑا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اداؤں کو چھوڑ کر گمراہیوں کو اختیار کر کے اولیاء اور شیطان کی مکروہ خصلتوں کو اختیار کر کے جہنم کے رستوں پہ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ وبال تھا محبوب کائنات کی اداؤں کو چھوڑنے کا، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے کا، آپ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رہنما بنانے کا۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنے معصوم بچے کو ایک آستانے پہ لے جا کے ذبح کر دیا۔ پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا میرے مرشد کا امر تھا کہ تم اپنے آپ کو اعلیٰ منزل تک پہنچانے کے لیے اپنے بچے کی قربانی کرو، لہذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ جو کتاب ہے نا شیخ محمد بن جمیل زینو کی، پیج 27 کو دیکھیے، اس کتاب میں بھی اسوہ رسول یعنی محبوب رب العالمین کی اداؤں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ میں نے ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کی تلخیص کہ جس کو شیخ عبد الرحمن الجامع نے سیرت النبی کی مختصر جھلک کے نام سے مرتب کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ کروا کر بعنوان اداؤں بھری زندگی کی ایک جھلک اس کتاب کے آخر میں علیحدہ باب کی شکل میں شامل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آخری حصہ ہے نا، خاص طور پر اس میں بہت ٹو دا پوائنٹ باتیں کی گئی ہیں۔ یہ اس میں آپ دیکھیے پیج ہے 144 نکل آئے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کام کیسے کرتے تھے، مثلا چھینک آتی تو کیا کرتے، جمائی آتی تو کیا کرتے، سوتے تو کیا کرتے، اجازت طلب کرنے کے لیے کیا کرتے، سلام کے بارے میں کیا کرتے، جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو کیا کرتے، ٹھیک ہے نا، پھر نفل نماز میں آپ کا طریقہ کیا تھا، روزے میں کیا تھا، صلاۃ اللیل میں کیا تھا، اعتکاف میں کیا تھا، جنائز میں کیا تھا، تعزیت کیسے کرتے تھے، زیارت قبور کیسے کرتے، خاموشی، تبسم، ہنسنا اور رونا کیسا تھا، خوشبو لگانے کے بارے میں طریقہ کیا تھا، سفر کے متعلق آپ کی ہدایات کیا تھی، چال کیسی تھی، تواضع کیسی تھی، لباس کیسا تھا، انگوٹھی کیسی تھی، کھانے پینے میں انداز کیسے تھے، پھر اسی طرح مسواک، غسل جنابت، وضو، قضاء حاجت اور تیمم وغیرہ، اسی طرح دم وغیرہ میں، اور اسی طرح مریضوں کی عیادت میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، سجود قرآن میں کیا کرتے، نفلی صدقے میں آپ کی طریقے کیا تھے، قربانی کیسے کرتے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے، اس میں سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہونا کیا چاہیے کہ انہی ٹاپکس کے تحت آپ اپنی کتاب میں جو کہیں اور سے بھی کچھ پڑھیں تو یہاں لا کے لکھ لیں، تاکہ کسی وقت آپ اس کو دہرانا چاہیں تو وہ سب چیزیں جمع آپ کو ایک جگہ مل جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں من احب سنتی فقد احبنی، یہ نیچے پیج 27 کے آخر میں لکھا ہوا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور پھر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ اصل کتاب کے مؤلف جو ہیں وہ لکھتے ہیں 29 پہ، قارئین کی خدمت میں خصائل محمدی اور اخلاق نبوی کے چیدہ چیدہ واقعات، یعنی صرف چند ایک واقعات ہیں، یہ احاطہ نہیں ہے، نیز آداب اسلامی پر مشتمل ایک گلدستہ پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب، تواضع اور بردباری، شجاعت و کرامت اور اپنے پروردگار کی توحید کے متعلق آگہی حاصل کر کے اس کی اقتداء کر سکیں، یعنی اس کی پیروی کر سکیں۔ خصوصاً عصر حاضر میں ہمیں توحید و اخلاق کے پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جن کی بدولت مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا اور اسلام کو پائیدار شہرت میسر آئی۔ کسی شاعر کا قول کس قدر دل آویز ہے، وَإِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، بے شک قوموں کی ناموری اس وقت تک ہے جب تک ان میں حسن اخلاق کا جوہر باقی ہے، جس دن امتیں اخلاق سے عاری ہو جائیں گی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔
تو یہ دراصل اخلاق نبوی ہے ایک طرح سے. کسی نے لکھا ہے کہ گھر والوں کی محبت تو اللہ نے قدرتی طور پر دل میں ڈال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا کریں؟ کسی سے بھی محبت کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم آپ کے بارے میں جانیں گے. جتنا جانیں گے آپ کی قربانیوں، آپ کے انداز، آپ کے طریقوں، آپ کے اخلاق، آپ کے رہن سہن کو، اتنی زیادہ وہ محبت بڑھے گی. اور پھر ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محبت بڑھے گی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے سے محبت بڑھے گی جیسے صحابہ کرام ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے مزید محبت بڑھے گی. یہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ غمگین تھی، تو کوئی میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جان لو تو میرے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے. اور کہتی کہ اس کے بعد واقعی میں نے سوچنا شروع کیا اور میرا سوچنے کا انداز بدل گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی آپ کے دلوں میں؟ نہیں تھی نا. قرآن پڑھنے سے آئی، کائنات میں غور و فکر سے آئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، آپ کو پہچانیں گے تو ہی محبت آئے گی. ایک وہ ہے نا جو ہمارے ماں باپ ہمیں دے دیتے ہیں بس سنی سنائی باتیں، ہم بھی ایک عاجزانہ مؤدبانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں مصنوعی سا جس کی روح کمی ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم واقعی ایک کانشیس ایفرٹ کریں، کیونکہ اصولی محبت ہے نا، کنیکشن نہیں ہے نا ہمارا، اس وجہ سے یہ سب ہے. جیسے جیسے کنیکشن مضبوط ہوگا اسی درجے کی محبت واقعی پھر پیدا ہو جائے گی. تو اس کنیکشن کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. دنیا میں جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو جائے تب بھی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کے چھوڑے ہوئے دین کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا دین تو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا. یہ کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے. محبت کی بات ہوئی، میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. مجھے ایک لڑکی اچھی لگتی تھی، میں نے اس سے بات کیے بغیر اس کا فون نمبر، اس کے گھر کا پتہ، اس کی ایجوکیشن، اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات کہ کتنے بہن بھائی ہیں، کیا کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے بارے میں، اس لڑکی کی کاسٹ، اس کا پورا بایو ڈیٹا اکٹھا کر لیا. یہ محبت ہی تو تھی کہ اس لڑکی کی برائی نہیں سن سکتی تھی، اس کا ذکر ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. پھر مجھے شعور آیا کہ کسی انسان سے ایسی محبت بے حد غلط ہے. پھر میں نے سوچا کہ جس پیج پر اس کے بارے میں معلومات ہیں اس کو جلا یا پھاڑ دوں، مگر مجھے تو اس کی ہر بات زبانی یاد ہے. اب میں اپنے پورے شعور سے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں اس سے بڑھ کر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوشش کر رہی ہوں. مگر یہ محبت کیسے بڑھے گی مجھے وضاحت سے سمجھا دیجیے. آپ کا بھی بایو ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑے گا اور وہ باتیں دل پر لکھنی پڑیں گی. محض امتحان کے لیے ہی سیرت نہیں پڑھنی ہوگی بلکہ اسے حرز جان بنانا ہوگا. یعنی محبت کے بعد جاننے کی لازمی خواہش پیدا ہوتی، قدرتی طور پر جاننا چاہتا ہے انسان. آپ کے بارے میں جاننے کی کتنی خواہش. میں جب سیرت النبی کی کوئی نئی کتاب دیکھتی تو سوچتی کہ میں نے تو اسکول میں اور اپنے کورس کے دوران پوری سیرت پڑھی ہوئی ہے، کوئی اور کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی تصویروں کے البم بار بار دیکھتے ہیں اور اس کے خطوط بار بار پڑھتے ہیں، اس سے بار بار ایک نئی محبت کا مزہ آتا ہے اور تجدید محبت ہوتی ہے. پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتوں سے مجھے وہ محبت کیوں نہیں جو انہوں نے میرے لیے باتیں کہی ہوئی ہیں؟ مجھے ان سے ویسی محبت کیوں نہیں؟ مجھے آج یہ شدید احساس ہو رہا ہے. کسی نے لکھا پہلے محبت کرنی ہے یا اتباع؟ محبت کرنے والے نمبر وار محبت نہیں کرتے اور پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، یہ ساتھ ساتھ ہی چیزیں آ جاتی ہیں. محبت آئے گی تو اتباع ہوگا نا. کسی نے لکھا ہے ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ عاشق رسول کہلاتے ہیں. جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے دن میں نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اس کام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ میلاد پڑھ رہے ہوں تو آپ بھی یہ کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال پڑھ کے سنائیں ان کو کہ آپ کی نماز کیسی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں. کہ میں بھی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. بس اتنا کہہ کے اٹھ جائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں. سب اپنے آپ کو جانچ لیں گے، جائزہ لے لیں گے اپنا اپنا، کیونکہ نعتوں کے بیچ میں ذکر رسول تو ہوتا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھتی ہیں کہ میں 8 بیچ کی ایسی شاگرد ہوں جس کو قرآن شروع کرتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کن حالات میں نے قرآن کو پورا کیا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یعنی محبت کے جو سفر ہوتے ہیں وہ بڑے طویل بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں. آپ نے شاعری میں پڑھا ہوگا کہ انسان
محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے اور کانٹے بھی ہیں رستے میں اور پتھر بھی ہیں، انہی پتھروں پہ چل کے گرا سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لیکن شوق انسان کو بغیر کہکشاں کے بھی منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے. لکھتے ہیں کہ 1981 میں شادی ہوتے ہی میں جرمنی چلی گئی، وہاں 20 سال رہی. 3 بچے تھے جب جوان ہو رہے تھے. تھوڑا سا اسلام کی طرف رجحان بھی ہو رہا تھا. کچھ سال پہلے جرمنی میں آپ کا درس سنا، پھر آپ کی بھابھی نے وہاں دورہ قرآن بھی کروایا اور آپ کی کچھ کیسٹس بھی سنی. اب میں مزید خود کو اور اپنی بچیوں کو اس ماحول میں رکھنا نہ چاہتی تھی. میرے شوہر اس بات پہ راضی ہو گئے اور میں دونوں بیٹیوں کو لے کر پاکستان آ گئی. بڑی بیٹی کو 9th میں اور چھوٹی کو 5th میں داخل کروایا. خود میں نے الہدا کی تلاش شروع کر دی. ہمارے ارد گرد کسی کو بھی الہدا کی خبر نہ تھی، لیکن الحمدللہ جلد ہی پتہ چل گیا کہ الہدا تو ہمارے گھر سے نزدیک ہی ہے. اس وقت الہدا کی بلڈنگ زیر تعمیر تھی، لیکن پیر کے دن درس ہوتا. میں G8 2 میں اپنے بھائی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی. میں نے اور میری بھابھی نے درسوں میں جانا شروع کر دیا. پھر ہمارے علاقے میں ہی الہدا کی برانچ سے سمر کورس کیا. اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں پورا قرآن پڑھوں گی. یعنی سمر کورس کے بعد ان کو پورے قرآن کی طرف رغبت ہوئی. پھر 8 بیچ شروع ہوا تو میں نے داخلہ لے لیا. سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سین بدل جائے گا. بہرحال ابھی میرا دوسرا پارا ہی چل رہا تھا کہ میرے شوہر پاکستان آئے. انہوں نے مجھے نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا. ان کے دل میں شک ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں. وہ مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے. محلے کے مولوی سے فتویٰ مانگا، اس نے بھی رفع یدین کو غلط قرار دے دیا. میں نے انہیں مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے دل میں جیسے ایک گرہ سی لگ گئی، جبکہ میں نے رفع یدین کرنا چھوڑ بھی دیا. بہرحال وہ 1 ماہ پاکستان رہ کر واپس چلے گئے. پھر جب بھی فون پہ بات ہوتی تو وہ پریشان لگتے، ٹھیک طرح بات نہ کرتے، ڈپریشن میں رہنے لگے. ان کے دل میں ڈر پڑ گیا کہ میں یہ سب کچھ پڑھ کے اہل حدیث ہو جاؤں گی. بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا. ہم دونوں میں دوری بڑھتی گئی. اسی دوران 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھائیں اور میرے دل میں بات ڈالی کہ شوہر کا درجہ بلند ہے. گھر والوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن قرآن چھوڑ کے جانا ایسے لگتا تھا جیسے جان ہی چلی جائے گی. یعنی ایک طرف قرآن کی محبت اور دوسری طرف اب گھر ہے. پھر فرحانہ سے بات کی، انہوں نے آپ سے فون پہ بات کی. آپ نے بھی یہی کہا کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو. بہرحال دل پر پتھر رکھ کر چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس جرمنی چلی گئی. بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس ہی چھوڑ گئی تاکہ پڑھائی خراب نہ ہو. جاتے وقت خط و کتابت کورس میں داخلہ کروا گئی. 7 سے 10 پاروں کی کیسٹس بھی ساتھ لے گئی. بہرحال وہاں جا کر کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا. شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ کچھ سنو گی نہ پڑھو گی. ان کو آپ سے اور آپ کی آواز سے بھی چڑ تھی. کچھ عرصے تک سب چیزیں چھپا کر رکھی اور شوہر سے اچھے رویے سے پیش آتی رہی. پھر ایک دن ان کا اچھا موڈ دیکھ کر پوچھا کہ میں کچھ سپاروں کی کیسٹیں ساتھ لائی ہوں، جب آپ آفس ہوتے ہیں اس وقت اگر تھوڑا سا گھر پہ پڑھ لوں. اب یہ محبت ہے نا جو مسلسل رستہ بنا رہی ہے، قرآن کی محبت مسلسل رستہ بنا رہی ہے کہ وہ کام کرنا ہے. بہت حیران ہوئے کہ تم باز نہیں آئی، کیسٹیں پھر ساتھ لے آئی ہو. بہرحال تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد انہوں نے اجازت دے دی. یہ ان کی کتنی، میں کہتی ہوں کتنی بڑی بات ہے. اور یہ بھی ایک سنت پر عمل ہے کہ اس کام کے لیے بھی شوہر کو ساتھ لے کر چلی اور شوہر کی اجازت اور ان کا اعتماد. حالانکہ چاہتی تو وہ جب دفتر جاتے پیچھے سے جو جی چاہتے کرتی، لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ان سے پھر اجازت لے کر ہی دوبارہ شروع کیا اور اس وقت تک صبر کیا جب تک کہ وہ مان نہیں گئے. انہوں نے اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب میں گھر آؤں تو تمہاری کوئی چیز نظر نہ آئے اور نہ کوئی آواز سنائی دے. میرے ساتھ بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص کا نہ کتاب نظر آئے، نہ کیسٹ کی آواز، اور نہ ہی جو تم اس میں سے سنو وہ مجھ سے پلٹ کے ڈسکس کرنا، شیئر بھی نہ کرنا. کتنا ایک مشکل وقت تھا نا، اتنی ساری پابندیوں میں، لیکن ایک آزادی مل گئی کہ اچھا خود سن لو. ہم بعض اوقات بہت سی مخالفتوں کو اور پریشانیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ایک جو چانس ہے اس کو بھی گنوا دیتے ہیں ساتھ ہی. اب کیا ہوا؟ الحمدللہ یہ وہی شوہر تھے جو پچھلے 21 سال سے میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے رہے، اور اب قرآن پڑھتے وقت ایسی سختی شروع کر دی. یعنی اس شخص سے ایسی توقع نہیں تھی. بہرحال میں نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ آفس چلے جاتے، بیٹی اسکول چلی جاتی، پھر میں ہوتی اور قرآن ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پیارے دلاسے اور تسلیاں دیتے کہ میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلی نہ ہوتی. سارا دن کسی اور ہی دنیا میں گزرتا. اسی کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں فون پر کچھ پرانی دوستوں کو بھی بتانا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے، اگر شوہر کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو عظیم نعمت مجھے ملی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں. پھر کوئی رستہ نہیں بتاتا، وہ رستہ خود بنتا ہے محبت سے. جو میں سنتی ہوں کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کروں. شوہر نے تھوڑی سی پابندیاں اور ہلکی کر دی اور میں نے کیسٹس ریکارڈ کر کے انہیں سنوانی شروع کر دی، یعنی دوستوں کو. انہوں نے مزید سننے کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے بھی محسوس کیا کہ قرآن کو اتنی خوبصورتی سے آج تک کسی نے سمجھایا نہیں. اتنا عرصہ جرمنی میں رہ کر کافی ہلکا احباب بن گیا تھا، بہت گہری دوستیاں تھیں، دن رات کا ملنا جلنا تھا. قرآن پڑھنے سے ان میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی. ظاہر ہے کہ پھر سوچ اور رستہ فرق ہونے لگتا ہے. فلمیں اور گانے ختم کر دیے تھے، مردوں کے ساتھ مکس پارٹیوں میں بھی نہ جاتی. شروع میں اس بات پر میرے شوہر تھوڑے ناراض ہوئے، لیکن پھر میں نے اپنے حسن سلوک سے ان کو قائل کر لیا. زور زبردستی اور دلائل سے قائل نہیں کیا، حسن سلوک سے قائل کیا. ادھر پاکستان سے اگلے پارے بھی منگواتی رہی. بہرحال آہستہ آہستہ نئی دوستیاں بھی بن گئی. ان میں سے 3 نے خط و کتابت کورس میں داخلہ لے لیا. ان میں سے ایک اب 8ویں پارے پر اور 2 تیسرے پارے پر ہیں. بہرحال قرآن پڑھتی گئی. اب تک میں 20 پارے کر چکی تھی. مشکلات آتی جاتی رہی، شوہر کا رویہ سرد گرم ہوتا رہا. اب میرے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی. میری بیٹی جرمن اسکول میں 6 کلاس میں تھی. وہ جرمن رنگ میں ڈھلنے لگی. اب دن رات مجھے یہی پریشانی رہتی کہ اس کو اس ماحول سے کیسے بچاؤں. میرے شوہر اس کو کسی حال میں پاکستان بھیجنے پہ راضی نہ تھے، لیکن میری بیٹی یکدم بڑی بڑی لگنے لگی. شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتی. ہر وقت ٹی وی دیکھنا، دوستوں سے فون پہ باتیں کرنا اس کا شغل تھا. نمازیں بھی چھوڑ بیٹھی تھی. اب میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی. اللہ نے خود میرے شوہر کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچی کا پاکستان جانا ضروری ہے. یعنی انہوں نے بجائے اس کے کہ شوہر کو کہیں، دعائیں شروع کر دی. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے، تم اس کی اصلاح کے لیے اس کو لے جاؤ. بہرحال 1 سال جرمنی میں رہنے کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پاکستان بھیجنے پہ تیار ہو گئے. میرے اس وقت تک 20 پارے ہو چکے تھے اور پورے قرآن کا سیٹ میں وہاں جمع کر چکی تھی. وہ سب چیزیں میں نے اپنی ایک دوست کے پاس چھوڑ دی تاکہ پڑھنے والوں کے کام آتا رہے. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا کہ اپنی چیز کسی اور کو دے آنا. یہ شیئرنگ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی محبت ہوتی، قرآن کی محبت، کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ دوسروں تک بھی جائے. پاکستان آ کر میں نے اپنی بیٹی کو نور الہدا میں داخل کروا دیا. اب ماشاءاللہ اس کے 12 پارے حفظ ہو چکے ہیں، 7ویں کلاس بھی پوری ہو چکی ہے. ابھی صرف 14 سال کی ہوئی ہے، لیکن باقی بچیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خوشی سے حجاب لینا شروع کر دیا ہے. الحمدللہ. ہمارے گھر میں قرآن کی ایسی کرنیں پھوٹی کہ میری بھابھی نے بھی 9th بیچ میں داخلہ لے لیا اور اب اس کا کورس پورا ہو چکا ہے. بھابھی کی بہن نے سیالکوٹ سے آ کر تعلیم القرآن فرسٹ بیچ سے کورس پورا کیا. آج کل الہدا میں شام کی کلاسوں میں ہیلپر کے طور پہ کام کرتی ہے. ایک اور ہمارے لیے بالکل انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ کر قرآن پورا کر کے روشنی کے سفر میں پڑھا رہی ہے. الحمدللہ. بہرحال پاکستان میں بھی میری بیٹی جو اب میٹرک کر چکی تھی، اور میرا بہت ارمان تھا کہ وہ قرآن کی سمجھ حاصل کرے، لیکن مجھے بالکل امید نہ تھی کہ وہ میری بات مانے، کیونکہ ایک بیٹی پیچھے چھوڑ گئی تھی نا. اب وہ میٹرک کر چکی تھی، کیونکہ ایک تو یورپ میں پلی بڑی، پھر پاکستان آ کر کو ایجوکیشن میں میٹرک کیا. بہرحال جب وہ میٹرک سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ فالتو گھر میں بیٹھنے سے بہتر الہدا میں تربیتی کورس میں داخلہ لے لو. وہ مان گئی. ان 6 ہفتوں میں اس میں کافی تبدیلی آئی. سب میٹرک کے بچوں کے لیے جو کورس ہوتا ہے نا. پھر میں نے اس سے درخواست کی کہ اگر تم کالج داخل ہونے سے پہلے 1 سال قرآن پڑھ لو، پھر اس کے بعد دنیا کی پڑھائی جتنی چاہے کرو، ابھی زندگی کا صرف 1 سال دے دو. الحمدللہ وہ مان گئی. مجھے یوں لگا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اللہ نے میری جھولی میں ڈال دی. انہی دنوں میرے شوہر پھر پاکستان آئے تو جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ بھی الہدا جانے لگی، یعنی بیٹی بھی، انہوں نے اور ساس نے میری مخالفت شروع کر دی. لیکن میری بیٹی نے ان کو خود ہی قائل کر لیا، کیونکہ بیٹیاں باپ کو بیوی سے زیادہ سمجھا سکتی ہیں. الحمدللہ میری بیٹی اب 16 پارے پڑھ چکی ہے. تعلیم القرآن دوسرے بیچ میں ہے. اس میں کافی پازیٹو تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن ابھی بات یہیں ختم نہ ہوئی. میرے شوہر نے ان دنوں نیا شوشہ چھوڑا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم اپنی بچیوں کے ساتھ ادھر رہو، میں وہاں جرمنی میں بہت اکیلا ہوں، اس لیے بیوی میری ضرورت ہے. اب میں پھر ایک ایسی سٹیج پہ کھڑی تھی کہ جس کے جوان بچے تھے، میرا ان کے پاس رہنا بھی ضروری تھا، یعنی بیٹیوں کے پاس رہنا. ادھر میرے شوہر نے اکیلے پن کو دور کرنے کا ایک نیا حل تلاش کیا، جبکہ میرا 22 سال کا بیٹا جرمنی میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. میں اور میرے بچے حیران تھے. انہوں نے لڑکیاں بھی دیکھنی شروع کر دی اور اپنے بیٹے سے بھی کم عمر لڑکیاں دیکھنے لگے. پھر آئندہ سال آ کر شادی کریں گے یہ کہہ کے وہ جرمنی چلے گئے. جرمنی جا کر انہوں نے مجھے ستانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ مجھے خط لکھنے شروع کر دیے. ان میں پچھلی زندگی کی کہانیاں اور غلطیاں یاد کرانا شروع کر دی. خط کے ذریعے فورس کیا کہ میں ان کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کی خود بات کروں، یعنی رشتہ بھی خود ان کے لیے تلاش کروں. ان کی وہ خالہ جس کی شادی ہماری شادی سے بھی بعد میں ہوئی.
مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ذلت کی زندگی سے کیسے بچوں. بہرحال میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پھر واپس چلے جانا چاہیے. اب کی بار میں 7 ماہ پاکستان رہی تھی اور میرے 25 پارے بھی ہو چکے تھے. میرے بھائی نے میری بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا لی, میرے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا کیونکہ میرے شوہر نے اب خرچہ دینا بھی چھوڑ دیا تھا. میں ایک بار پھر اپنا گھر بچانے جرمنی روانہ ہو گئی. ستمبر 2003 میں میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ تم اس بار آؤ گی. یہ سب میں نے تمہیں بلانے کے بہانے کیے تھے. بہرحال انہوں نے ایک ٹیڑھا راستہ اختیار کیا جس سے مجھے بہت اذیت پہنچی, لیکن الحمدللہ قرآن مجھے ہر موقع پہ تسلیاں دیتا رہا. اب میں اپنے بچوں کے بغیر اکیلے وہاں سارا دن گزارتی, یعنی بیٹیاں یہاں تھی اور یہ وہاں. بیٹا تو اپنے حال میں مست تھا. باپ کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنا تعلق عارضی سا رکھا ہوا تھا, گھر میں رہتا لیکن نہ ہونے کے برابر. میرے شوہر کو تسلی ہوگی کہ میں آ گئی ہوں. میں نے پھر ان کی بھرپور دلجوئی شروع کر دی. یہ ہے عظیم کردار. اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اپنے شوہر کی پوری دلجوئی شروع کر دی. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ سے اجر لینا ہو, اور کوئی طریقہ نہیں, دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں جو اس کا عوض ہو سکتا ہو. اب انہیں یعنی شوہر کو اتنا حسن سلوک کیا کہ انہیں پہلی بار یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا کہ میں تو اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہا ہوں اور یہ کتنی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. اب انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی کہ تم ٹھیک کہتی ہو, میں ہی دراصل اکیلے نہیں رہ پا رہا تھا, لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ تم نے میرے بچوں کو کتنے صحیح رستے پہ ڈالا ہے, اس کا سارا کریڈٹ تم کو جاتا ہے. اب انہوں نے مجھے کھلم کھلا دین کے کام کی اجازت دے دی. میں نے ہر 2 ہفتے بعد گھر میں درس کا پروگرام کرنا شروع کر دیا. نئی دوستیں بن گئی, انہوں نے شوق سے آنا شروع کیا. اب الحمدللہ کافی لوگوں نے قرآن لکھنا شروع کر دیا. میں تقریباً 10 مرتبہ سے زیادہ پہلا پارا لوگوں کو ریکارڈ کر کے دے چکی تھی. پاکستان آنے والوں سے قرآن کی پہلی جلدیں بھی منگواتی رہی, یہ جس پہ آپ لوگ لکھتے ہیں. دن رات ریکارڈنگ کرتی رہی. آپ کے ہر طرح کے لیکچرز اور بخاری شریف اور ریاض الصالحین کی کیسٹس بھی میرے پاس تھی. میں نے اپنا ایک پورا کمرہ سیٹ کر لیا. کہاں گھر میں کیسٹ نظر نہیں آنی چاہیے اور کہاں اب پورا کمرہ سیٹ ہو گیا, اور بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا. اللہ کا احسان ہوا کہ ایک نزدیکی شہر کولون سے کافی نئے لوگوں نے قرآن شروع کر دیا. دراصل لوگوں میں بہت پیاس ہے, صرف صحیح چیز پہنچانے کی دیر ہے. لوگ اس طرف دوڑ لگا دیتے ہیں, یعنی قرآن کی طرف, لیکن وہی جن کے اندر تعصب نہ ہو. 3 مرد بھی قرآن شروع کر چکے ہیں. ایک میری سہیلی کے خاوند 8 سال سے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں, کافی ایکٹیو ممبر ہیں. وہ آپ کی کیسٹوں سے بہت امپریس ہیں. ہر دفعہ نئی چیز سن کر آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ سے دین کا کام کرواتا رہے. ایک دفعہ کہنے لگے آپ کی میڈم اللہ کی ولی ہیں, ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اب آگے بھی کئی لوگوں کو کیسٹ سنوا رہے ہیں, حالانکہ خود تبلیغی جماعت کے. ایک بچی جس سے مجھے بہت زیادہ امید ہے, ایک پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتی ہے, جرمن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, جرمن اور انگلش زبان کی ٹیچر بن رہی ہے. مسجد میں ملی تو میں نے سورت یاسین کی تفسیر کی کیسٹس اس کو دی. اس کے بعد وہ اتنی امپریس ہوئی کہ بالکل بدل گئی, اسکارف لینا شروع کر دیا. اب پہلا پارا لکھ رہی ہے, لیکن اس کو اردو کیونکہ نہیں لکھنی آتی, اس لیے آپ کی کیسٹ سن کر اس کو جرمن میں ورڈ ٹو ورڈ لکھتی ہے اور بہت ہی پیارا لکھ رہی ہے. اس نے اپنے گھر میں ہر مہینے مسلمان جرمن عورتیں اور دوسرے ملکوں کی مسلمان عورتوں کا جرمن میں درس شروع کر دیا ہے. اب اس کے قرآن کو دیکھ کر سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی لکھیں. کہہ رہی تھی کہ اب میں سارے لکھے کو اپنی آواز میں جرمن میں ریکارڈ کر کے ان کو دوں گی تاکہ اور لوگ بھی سمجھ سکیں, جرمن بھی سمجھ سکیں. بہرحال اس کے اندر بہت جذبہ ہے. میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح کام کرے کہ آگے جرمن میں دوسروں کو بھی اس نعمت سے فائدہ پہنچا سکے. بہرحال اسی دوران رمضان میں میرا قرآن بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. میں نے کافی لمبا سفر طے کیا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی اس نعمت کو پا لیا. شروع میں جب مجھے جرمنی جانا پڑتا تو مجھے لگتا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, یعنی جب کورس چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا تو مجھے لگتا بہت ظلم ہو رہا ہے, آخر میں ایسا کیا غلط کر رہی ہوں کہ شوہر کسی طرح راضی ہی نہیں ہے. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی. اگر میں اس طرح بار بار وہاں نہ جاتی تو وہ سب قرآن پڑھنے والے کہاں ہوتے. اگر یہ یہی قرآن پڑھتی پڑھاتی رہتی تو جرمنی میں جتنے لوگوں نے شروع کیا وہ کیسے شروع کرتے. میں رب کریم کی احسان مند ہوں کہ اس نے مجھ جیسی سے کوئی کام لے لیا اور لوگوں کے دلوں میں بات ڈل گئی. میڈم, جب آپ کہتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے, وہ اس کو تلاش کر کے اس کے مطابق کام کرے, تو میں سوچتی تھی کہ میرے اندر تو کچھ بھی موجود نہیں, میں کیسے دین کے لیے کچھ کروں. پھر جب آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو کیسٹ سنوا سکتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, تو اسی دن میں نے سوچ لیا کہ میں شاید یہ کام کر سکتی ہوں. میرے پاس جرمنی میں آپ کی شاید 1000 کے قریب کیسٹس ہوں گی, دوسرے اسکالرس کی بھی ہیں. میں نے وہاں سے کیسٹ خرید کر ریکارڈ کر کے آگے دینے کا کام کیا اور اسی میں اللہ نے برکت ڈال دی.
اس رمضان میں میں نے اپنے شوہر کو بھی گاڑی میں مختلف اسکالرس کی کیسٹ سنوائی اور کبھی کبھار آپ کی بھی سنوا دیتی. اب وہی جو آپ کی آواز سے نفرت کرتے تھے کہتے ہیں کہ جو بات تمہاری میڈم میں ہے یا جو سمجھانے کا دھیما انداز ان کا ہے کسی اور کا نہیں. اب وہ صرف آپ کی کیسٹ سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ 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 3 دفعہ لکھا ہوا. 2004 میں جنوری میں ایک بار پھر پاکستان آ گئی ہوں کیونکہ میری بچیاں بہت اداس تھیں اور ان کی وجہ سے ان کے پاپا نے مجھے واپس بھیج دیا. ساتھ ہی کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اب یہ تمہارا کام آگے میں چلاؤں گا، یعنی کیسٹس ریکارڈ کر کے آگے دینے کا. جس کو جو کیسٹ کی ضرورت ہوگی میں خود گھر میں دے آیا کروں گا. اب وہ کمرہ اسی طرح وہاں سیٹ ہے، بہت زیادہ کتابیں بھی موجود ہیں، ایک پوری لائبریری بن چکی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ وہاں اسی طرح دین کا کام چلاتا رہے. میں بھی وہاں رہ کر زیادہ کام کر سکتی ہوں لیکن بچوں کی وجہ سے یہاں رہنا بھی ضروری ہے. اب وہی جرمنی جہاں سے میں بھاگتی تھی وہاں دین کے کام کی وجہ سے جانا چاہتی ہوں، لیکن جب بچوں کی تربیت پوری ہو جائے تو انشاءاللہ پھر جاؤں گی. میں اب اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتی ہوں، آگے پاکستان میں بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے. ابھی تو میری والدہ سخت بیمار ہیں، دوسرے ابھی بچوں کو میری ضرورت ہے. صرف محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، میں اور میری بیٹی جو تعلیم القرآن کورس کر رہی ہے مل کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. میری بیٹی کا تجوید کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. آپ کی بیٹی اسما نے شروع میں ان کو تجوید کرائی تھی، اس وقت سے اسما اس کی آئیڈیل ہے اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہے. کلاس میں تجوید کی منی گروپ کی انچارج بھی ہے، اس کے مخارج بھی بہت اچھے ہیں. گھر میں بھی اونچا اونچا پڑھتی ہے، سبع قرات سیکھنے کا شوق بھی ہے. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو اس سلسلے میں آگے گائیڈ کریں. میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح یہ آگے الہدا کے ساتھ ہی جڑی رہے. اس کورس کے بعد یہ کالج جانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن کالج کے ماحول سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر کھو نہ جائے. میں چاہتی ہوں کہ پرائیویٹ پڑھائی بھی جاری رکھے اور الہدا کے ساتھ جڑ کر تجوید سیکھے اور سکھائے. شاید میں بہت جذباتی ہوں لیکن میڈم میرے بچے ہی میرا خزانہ ہے. جرمن میں عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اپنا ذاتی 3 منزلہ بنا بنایا گھر چھوڑ کر ان کی خاطر پاکستان آئی ہوں. کسی کے گھر رہنا آسان نہیں ہوتا. یہ قربانیاں کس لیے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے. اور جو قربانیاں کی ہیں میں چاہتی ہوں یہ رائگاں نہ جائیں، میرے بچے دین کا کوئی کام کر لیں. اللہ کا شکر ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا، ورنہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. میں اب آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ 8 بیچ میں سورۃ آل عمران پڑھتے ہوئے حضرت مریم کی والدہ کی نظر کی دعا پڑھتے ہوئے میرے دل میں بھی شدت سے یہ احساس جاگا کہ میں بھی اپنے بچے اللہ کی نظر کروں. لیکن وہ تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے دل میں دعا مانگ لی ہے. جیسے وہ مدینہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، چاہے وقت نکل چکا ہو، کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی موڑ کر دین کی طرف کر سکتا ہے. مجھے ان بچوں سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، یا اللہ تو ان کو قبول کر لے. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے رب نے دعا سن لی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ایک بیٹی الہدا کا کورس کرے گی اور دوسری حفظ کرے گی. الحمدللہ اس کا احسان عظیم مجھ پر کہ اس نے مجھ جیسی کی دعا سن لی. اب زندگی میں ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح ہر ایک تک اللہ کی بات پہنچ جائے. یہ تڑپ اسی وقت لگتی ہے نا جب اس کام کو بھی ہم اپنا کام سمجھیں. اپنی زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر انسان جمع رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میڈم آپ میرے بیٹے کے حق میں بھی دعا کریں، وہ جرمنی میں ہی ہے، 22 سال کا ہو چکا ہے. ایک جرمن مسلمان کا درس سن کر اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی اور وہ 6 مہینے تک اس میں آگے بھی بڑھتا رہا. جرمن میں حدیث کی کتابیں اور دوسری دینی کتابیں بھی اس نے اکٹھی کی، نماز بھی پابندی سے پڑھتا. لیکن میں چونکہ وہاں نہ تھی، میرے شوہر نے اس پہ توجہ نہ کی. اب وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے بھٹک رہا ہے. وہ بہت تیزی سے دین کی طرف آیا لیکن استقامت نہ دکھا سکا. ابھی بھی اس میں کوئی برائی نہیں، صرف کمپیوٹر گیمز اور چیٹنگ کے علاوہ. دعا کریں کہ وہ کسی طرح پاکستان آ جائے اور اس دلدل سے نکل آئے. میری زندگی میں آج کل صرف یہی ایک دکھ ہے کہ میرا بیٹا اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائے. آپ اس کے حق میں ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. جو کام آپ کر رہی ہیں اور آپ نے جو اللہ کی محبت کا بیج ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کو تناور درخت بنائے، ہم دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. میڈم میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری صلاحیت کے مطابق کوئی کام لے لے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کیا سیکھا خط سے؟ ایک خاتون کا خط ہے نا. عورت کی جو باتیں وہ عورت ہی بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے یا ان کو اپنے سے ریلیٹ کر سکتی ہے. کیا سیکھا؟ مجھے جو 2 بہت اہم باتیں اس میں سے نظر آتی ہیں، ایک تو اپنے مقصد میں سچا ہونا کہ یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. 5 پارے یہاں پڑھے، 10 وہاں پڑھے، پھر یہاں پڑھے، پھر وہاں، چھوڑا نہیں. یعنی کمٹمنٹ آخری درجے کی. اور دوسرے صبر، ہر درجے کا صبر. شوہر نے کچھ کہہ دیا تو صبر،
واپس بلا لیا، چھوڑ دیا، بدگمانیاں کی، خرچہ بند کر دیا، کچھ کیا، لیکن حسن سلوک میں کمی نہیں آنے دی. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم کتنا؟ بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کتنا ملتا ہے؟ بے حساب، ان گنت. صبر کرنا ضرور مشکل ہے، اور دوسرے کی طرف سے مسلسل تکلیف دہ رویے کے باوجود حسن سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا تھا اس کے پیچھے بھی یہی چیز تھی کہ مکہ والوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا، وطن سے نکال دیا، آپ نے پلٹ کر سب کو معاف کر دیا. چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی مخالفت آ جائے، ہم گھبرا اٹھتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ بس دنیا اندھیر ہو گئی، اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا، قیامت آ گئی، ختم، اب کوئی چانس نہیں ہے کچھ بھی اصلاح ہونے کی. جلد بازی بہت کرتے ہیں. جب انسان چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو منزل نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیا آ رہی ہوتی؟ جب آپ یہاں سے گھر کے لیے نکلتے ہیں چھٹی کے وقت، تو آپ کو گھر نظر آ رہا ہوتا ہے کہیں. کیسے پہنچتے ہیں گھر؟ مسلسل چلتے رہنے سے نا. اور اگر آپ یہ چھوڑ کے رونے بیٹھ جائیں مجھے تو گھر نظر ہی نہیں آ رہا، میں نے نہیں چلنا، تو منزل بعض اوقات نظر نہیں آتی ہوتی، انجام اور بدلہ نظر نہیں آتا نیکی کا، محنت کا، لیکن وہ ہوتا ضرور ہے. اگر ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہو تو پھر کوششوں میں کمی نہیں آتی. اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اسی پہ توکل کیا، اسی پہ بھروسہ کیا. جب ہم دوسرے انسانوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے مشورہ تو انسان کرتا ہے لیکن بھروسہ نہیں کسی پہ. قناعت و شکر گزاری. لوگ یہاں بیٹھ کے کیا خواب دیکھتے ہیں؟ ہم کسی طرح لیگلی انلیگلی جرمنی پہنچ جائیں، وہاں جا کے گھر بنا لیں، بزنس سیٹ کر لیں، دنیا کے عیش و عشرت حاصل کر لیں. لیکن کیا چیز ہے کہ وہ سب کچھ چھڑوا کے یہاں کسی کے گھر میں رہ کے، چاہے بھائی کا گھر ہو، رہنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سی جھونپڑی کیوں نہ ہو. جب انسان اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مشکل سے آسانی نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تڑپ اور جذبہ کتنا صادق ہے، جذبہ کتنا سچا ہے. عام عورت اس طرح نہیں کر سکتی، شوہر کے ساتھ اتنا حسن سلوک نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں ہمارے بھی تو کچھ حقوق ہے نا. اور انسان پھر مقابلے پہ بھی اتر آتا ہے، ٹھیک ہے تم کرتے تو کرو، میں یہاں بیٹھی ہوں، میں بھی نہیں آتی. یعنی یہ بھی ایک جھکنے کی بات ہوتی ہے نا کہ انسان پھر پلٹ کے جھک جائے کہ اچھا چلو ہار مان جائے، اپنی انا قربان کر دے. اس میں بہت زیادہ انا قربان کرنے کی بات بھی آتی ہے، ورنہ انسان کہتا ہے کہ میں کو غلط کر رہا ہوں، میں کیوں جھکوں. تو بعض اوقات درست ہوتے ہوئے بھی آپ جھک جائیں. کسی بھی معاملے میں اپنی عزت قربان کرنا اور اپنے جذبات قربان کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. ہار ماننا بڑا مشکل کام ہے، خصوصاً اس وقت جب انسان حق پر بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ حالات پڑھیں نا، تو وہ لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے، آپ کے حسن سلوک، عفو درگزر نے ان کو آپ کا دوست بنا دیا. اب وہ آپ کے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ناممکن ممکن ہو گیا. اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیں، خالد بن ولید کو دیکھیں، بہت سی مثالیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر پھر دین کے کام کو اپنا سمجھا. یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑی وار جیتنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بیٹلز میں ڈیفیٹ کو قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. اور یہ ایک وار اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے نا سورۃ التوبہ میں، الا متحیزا لقتال. سورۃ توبہ پڑھ لی ابھی؟ تو اس میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات میدان جنگ سے بظاہر پسپائی، مزید اسلحہ لینے کے لیے، کمک لینے کے لیے دشمن سمجھتا ہے کہ وہ واپس جا رہا ہے، پسپا ہو گیا، لیکن وہ بظاہر پسپائی کس لیے ہوتی ہے کہ انسان مزید انرجی حاصل کر لے. ان مع العسر یسرا، واقعی سچی بات ہے. اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئی کہ بچوں کے خیال سے یا اور باقی چیزوں سے، یعنی قرآن سے تعلق نہیں توڑا. جتنی بھی مشکلات آتی رہی قرآن سے جواب ملتے رہے. تو بات یہی ہے کہ جتنی آپ کی اپنی نظر میں آپ کا مقصد زیادہ واضح ہوگا اور اس کی سچائی پر یقین ہوگا کہ منزل یہی ہے، ذمہ داری یہی ہے، کام ہم نے یہ کرنا، اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں خیر ہے. قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری مشکلات کا حل مل رہا ہے، ہم دوسروں کو پہنچا رہے ہیں تو ہمارے لیے ثواب اکٹھا ہو رہا ہے. اب اگر ان کی کوششوں کی وجہ سے جرمن میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ چھوٹا ریوارڈ ہے. عام طور پہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچے جنہوں نے ابھی چکھا نہیں، جرمن میں ایسی تفسیریں نہیں لکھی ہوئی، ایسی چیزیں نہیں ملتی. تو اگر کوئی اور آگے بڑھ کر اس کام کو آج نہیں 10 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، کوئی ختم تو نہیں ہوگی دنیا کبھی بھی. اگر وہ آگے سے آگے جا پھیلتا ہے تو آج کی کوشش آج تک تو نہیں رہے گی.
اس صبر کا صلہ آگے بھی ملے گا انشاءاللہ. تو کسی بھی کوشش کو اور کسی بھی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہر اندھیری رات کے بعد دن آتا ہے، لیکن دن کے آنے تک کے لیے صبر چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.